السلام علیکم۔ تو اس خوبصورت پھول اور پرندوں کی ان خوبصورت آوازوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے آج کی ولاگ میں خوش آمدید۔ تو جناب اس وقت صبح کا ٹائم تقریباً 7:10 ہونے والے، اور اللہ کا نام لے کے نماز پڑھ کے اپنا صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں نکلنے والا ہوں ابھی واک کے لیے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ۔ تو یقین مانیے آپ صبح ان منظروں کو انجوائے کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھیں، کیونکہ صبح کی واک بہت ضروری ہوتی ہے صحت کے لیے۔ تو یہاں چلتے چلتے میں آ چکا ہوں یہاں ایک پارک، جہاں پر تقریباً میں اکثر آتا رہتا ہوں۔ اس پارک کو کہتے ہیں حدیقہ اسکان، مطلب اسکان اس جگہ کا نام ہے، اور حدیقہ پارک کو کہتے ہیں، گارڈن کو کہتے ہیں۔ یہ طریف میں، سعودی عرب کے شہر طریف میں حدیقہ اسکان۔ آپ نے بورڈ بھی شروع میں دیکھا ہوگا اس کے نام کا۔ تو یہاں آ کے پھر میں 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، جتنا بھی میرے پاس ٹائم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، یہاں آ کے آرام سے بیٹھ جاتا ہوں، اور مطلب ذہن کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ تو آپ بھی صبح سویرے اٹھنے کی روٹین بنائیں، جو کہ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آج کل کے مصروفیات کی زندگی میں سے، اتنی بزی زندگی میں سے، صبح کے چند لمحات آپ اپنے لیے نکالیں، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ بہت اچھا پائیں گے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں کچھ کچرا نظر آیا، اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ رہا، وہاں بھی پڑا ہے تھوڑا بہت۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اس طرح پارک میں
یا جہاں بھی جائیں راستے میں ہوں، آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے ہوں، تو اگر کھانے پینے سے فارغ ہو کے اس کا کچھ کچرا، کچھ گاربیج وغیرہ آپ کے پاس بچ گیا ہو تو اس کو کسی ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈالا کریں۔ یہ مطلب یہاں کی خوبصورتی کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ویسے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ جو بھی کھائیں اور اس کا جو بھی ریپ وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی پلاسٹک وغیرہ ہوتے ہیں، بوٹل وغیرہ، جیسا کہ اگر آپ کو میں ابھی دکھا سکوں تو یہاں بھی کچھ پڑے ہیں، اس طرح لوگ کھا پی کے پھر اسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ رہا، وہ رہا، وہ رہا، مطلب ہر ستون کے پاس یہاں جو لائٹ کی پول لگی ہے، ہر پول کے ساتھ ایک ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح حرکتیں کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح حرکتوں سے پرہیز کیجیے۔ اور یہاں جو بلدیہ ہوتی ہے اس کے بندے لگے بھی ہیں، وہ چن رہی ہیں گاربیج، لیکن یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو بھی کھاتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں راستے میں ادھر ادھر۔ تو یہ ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی، تو اگر ہو سکے تو ان طرح کی جو کیا کہتے ہیں کہ مطلب حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں۔ تو جناب واک کے بعد اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے مسافر خانے میں، اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ اچھا، آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں، مسافر بھائی ہیں، ان سے میرے ایک ہاتھ بدستہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں، کیونکہ یہاں میں نے بہت زیادہ لوگوں سے میں ملا ہوں، 30 سال، 35 سال، 40 سال یہاں مزدوری کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھجواتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ وہاں ان کی فیملی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھجوانا ہوتا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے آپ اپنے سیلری کے ساتھ، جتنی بھی آپ کی سیلری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں۔ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑھے ہوں تو آپ کوئی بھی ڈیجیٹل اسکل سیکھیں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، ہر چیز نیٹ پہ اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، آپ جہاں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ جس اسکل میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں یہاں رہتے ہوئے اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ وہ اسکل بھی سیکھیں، ڈیولپ کریں، اور جب آپ کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ اسکل ابھی مجھے کما کے دے سکتی ہیں تو یہاں سے موو آن ہو جائے اپنے کنٹری میں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کا انتظار کرتے ہیں، ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کو بھی وقت دے سکیں گے اور اپنے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی جنریٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے یہاں پر 30، 35، 40 سال مسافری کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اپنے کنٹریز میں تو وہاں پر ان کا اولاد تو بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، گھر بار سب کچھ اپنا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کو
ان بھائیوں کو جو یہاں سے موو ہو جاتے ہیں اپنی کنٹریز میں، ان کو ٹائم دینے کے لیے اپنے جو اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو ٹائم دے سکیں، کیونکہ وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ مطلب یہاں رہتے ہوئے آپ اپنا سکل سیکھیں۔ آپ جتنا بھی یہاں رہتے ہیں، ضروری بات ہے کہ مطلب اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے، یہاں پر بندہ مجبوری کے تحت آتا ہے، تو جب بھی یہاں آئیں تو یہاں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی سکل سیکھے ساتھ ساتھ میں۔ آپ جب جتنا بھی یہاں رہتے ہیں 2 سال 3 سال 5 سال، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا سکل ڈیولپ کیجیے، اور جب آپ کو لگے کہ یہ سکل ابھی مجھے کما کے دے سکتی ہے، اپنا خرچے نکال کے دے سکتی ہے، میرا اور میرے بچوں کا جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتی ہے، تو یہاں سے جلدی موو آن ہو جائے۔ کیونکہ یہ کنٹریز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے مطلب میں مانتا ہوں کہ ابھی سعودی عرب، مثال فار ایگزامپل سعودی عرب ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن ہمارا کنٹریز جو ہیں وہاں پر ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو انہیں ہمارا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہو سکے تو اس پر عمل کیجیے۔ تو جناب میں ابھی کرتا ہوں ناشتہ اپنے لیے تیار کرتا ہوں، اور اس ولاگ کا یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی اچھی سی ولاگ میں۔ تو تب تک کے لیے اپنے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔